السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فقد قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان المبارک کا آج الحمدللہ ہم سب نے چھٹا روزہ رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں اس ماہ مقدس کی برکات کو سمیٹنے کا موقع دیا ہے. اور یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کو جتنا بھی محسوس کیا جائے اور اس پہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. تو دوسرے پارے کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ نے رمضان یعنی روزے کا ذکر کیا ہے اور رمضان کا ذکر کیا ہے وہاں پہ ان مسائل کو ذکر کرتے ہوئے روزہ رکھنا چاہیے اور روزے کے مسائل یہ ہیں. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. اللہ تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا. سوال یہ بنتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ اللہ روزے ختم کر. یعنی اگر ہمارے لیے آسانی جو ہے تو اتنے لمبے چوڑے روزے کیوں ہیں؟ ہمارے لیے روزے آسانی تو ہماری اسی میں ہے کہ ہمارے لیے روزے نہیں ہونے چاہیے. تو میرے بھائیوں آسانی اور مشکل کا جو تصور ہمارے ذہن میں ہے نا شریعت کا تصور اس سے تھوڑا سا مختلف ہے اور وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ شریعت ہمارے لیے کس طرح آسانی چاہتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا کتنا خیر خواہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ کتنی شفقت کرنے والا ہے اور ان سے کتنی محبت کرنے والا ہے اور شریعت جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کا کتنا خیال رکھنے والی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے جو آپ رحمت للعالمین ہیں اس کے کیا کیا مظاہر ہیں. تو یاد رکھیں کہ شریعت نے جتنے بھی احکامات لاگو کیے ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ جو منہ میں آیا وہ کہہ دیا جی بس آپ نے کرنا ہے اور اب اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا آپشن تمہارے پاس نہیں ہے. بلکہ اب آپ انسانوں کو آپ اس طرح سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کوئی مشین بنائی ہے یا کوئی پروڈکٹ بنائی ہے یا کوئی ٹول بنایا ہے تو آپ سمجھیں کہ جب کوئی بھی بندہ کوئی چیز بناتا ہے
پھر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اتنا لوڈ برداشت کر سکتی ہے، اس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے، یا اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے، یا اس کے اندر اتنی طاقت ہے، تو آپ اس کو اس حد تک استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ہماری مشینری بنائی تھی، جب ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، تو اللہ نے ساتھ کہہ دیا تھا کہ ان کے اوپر یہ والا بوجھ ڈالا جا سکتا ہے، یہ والا لوڈ ان کے اوپر ڈالا جا سکتا ہے، یہ ذمہ داریاں ان کو دی جا سکتی ہیں، اور جو چیزیں ان کے لیے مشکل ہیں، جو چیزیں ہم انسانوں کے لیے مشکل ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مشروع ہی نہیں کی، ان کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم ہی نہیں دیا۔ تو یہاں سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے روزے رکھے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قیام رکھا ہے یا دیگر عبادات رکھی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ عبادات ادا کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا، یا ہم کر نہ سکتے ہوتے، یا ہمارے اندر وہ صلاحیت نہ ہوتی، تو آپ دیکھیں یہ کس کی ذات کے اوپر اعتراض ہے؟ یہ اللہ کی ذات کے اوپر اعتراض ہے کہ بھائی آپ نے ایئرپورٹ آپ نے اس طرح کا بنایا ہے کہ وہ اس کے اوپر اترنے والے جو جہاز ہیں وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ نے ایک برج اس طرح کا بنا دیا ہے، یا آپ نے پل اس طرح کا بنا دیا ہے، یا آپ نے مشینری اس طرح کی بنا دیا ہے، یا سمجھیں کوئی بھی تار ہے، یا کوئی بھی آپ مثالیں لے لیں، تو یہ سب سے بڑی خامی کس کی ہوتی ہے؟ اس کو بنانے والے کی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ایسا بوجھ ڈال دیتا جو در حقیقت ہم ادا نہیں کر سکتے، تو یہ اللہ کی ذات کو چیلنج تھا، یہ اللہ کے خالق ہونے کو چیلنج تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے مدبر اور اس کائنات کے سسٹم کو بنانے اور چلانے کے اوپر چیلنج تھا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز کیا کر سکتی ہے، اور آپ نے ان پہ ایسے بوجھ ڈال دیے ہیں جو وہ اٹھا ہی نہیں سکتے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اللہ کی طرف سے 1% بھی اس طرح کی کوتاہی ہو سکتی؟ یعنی ہم میں سے کوئی جتنا بھی گیا گزرا بندہ ہے، کیا وہ یہ بندہ کہہ سکتا ہے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ موبائل بنانے والے نے اس میں بڑے ایرر ہوں گے، مطلب کسی گاڑی کے اندر بڑے آپ سمجھیے کہ ایرر ہوں گے، یا گلچ کسی بھی سسٹم کے اندر آ سکتا ہے، لیکن اللہ کے سسٹم میں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جو سلسلہ بنایا اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ تو آپ یاد رکھیے کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف ٹھہرا دیا ہے، آپ یاد رکھیں کہ وہ ہمارے لیے بالکل بھی مشکل نہیں۔ اور جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ احتیاطاً، مطلب آپ سمجھیں کہ جس برج کے اوپر سے آپ سمجھیں کہ اگر 1000 ٹن جو ہے نا وہ وزن گزر سکتا ہے، تو انہوں نے وہاں پہ لکھا ہوگا کہ یہاں 800 سے زیادہ آپ نے وزن نہیں ڈالنا۔ اگر کوئی لفٹ ہے وہ آپ سمجھیے کہ 1000 کلو اگر وہ وزن اٹھا سکتی ہے، تو اس پہ لکھا ہوگا کہ آپ نے 800 سے زیادہ، یا اگر وہ 15 بندوں کو اٹھا سکتی ہے تو لکھا ہوگا کہ یہاں سے 10 سے زیادہ بندے اس میں سوار نہ ہوں، تاکہ اگر تھوڑا سا مطلب غلطی بھی کہیں کوتاہی ہو بھی جائے تو وہ سسٹم جو ہے نا وہ نکارا نہ ہو۔ تو آپ یاد رکھیے گا کہ اگر ہم کسی چیز کا بوجھ 100% اٹھا سکتے ہیں، اب مطلب یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر وہ 50-60% ہی اس کو لاگو 50-60% ہی کیا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا کوئی انسان 24 گھنٹے بھوکا نہیں رہ سکتا کہ نہیں رہ سکتا؟ اور اللہ نے ہمیں کتنے گھنٹے بھوکا رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 12, 14, 16 یعنی صبح سے یعنی فجر سے لے کے فجر تک بھی انسان جو ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اور پہلے لوگوں نے رکھا ہے، پہلے لوگوں کے اوپر یہی روزہ فرض تھا کہ وہ ان کے لیے رات بھی روزہ تھا اور دن بھی روزہ تھا، اور وہ رات کو جو ہے نا وہ یعنی جو چیزیں ہمارے لیے جائز ہیں وہ ان کے لیے جائز نہیں تھی۔ تو مطلب جو مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، جو بوجھ ہم 24 گھنٹے کے لیے اٹھا سکتے ہیں، آپ سمجھیے کہ جو ہم 100% اٹھا سکتے تھے اس کو اللہ نے ہمارے اوپر 50% کر دیا ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بھی اگر ہم یہ سمجھیں کہ یار یہ تو ہمارے لیے مشکل ہے، تو یہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، بلکہ آپ سمجھیے کہ ہمارے ذہن کی خرابی ہے، ہماری سوچ کی خرابی ہے۔ اسی لیے اللہ نے جب رمضان کے روزے فرض کرنے کی بات کی، اچھا پھر اس میں اجازت بھی دی ہے کہ مریض ہے وہ روزہ افطار کر سکتا ہے، سفر کے اندر ہے روزہ افطار کر سکتا ہے، عورتوں کی خاص حالتیں ہوتی ہیں، عورت اپنے خاص ایام کے اندر ظاہر وہ اس میں روزہ
نہیں رکھے گی. عورت جو ہے نا وہ اگر پریگننٹ ہے یا اسی طرح بچے کو دودھ پلانے جیسے جو مسائل ہیں تو یہ ساری کی ساری آسانیاں شریعت کے اندر موجود ہیں کہ بعد میں جو ہے وہ آپ روزے کی قضا آپ دے سکتے ہیں. تو لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر 5 نمازوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف بنا دیا ہے یا اگر ہمیں تراویح پڑھنا پڑ جاتی ہے یا ہمیں روزہ رکھنا پڑ جاتا تو ہم کہیں لو جی آتے ایسی مصیبت چھپائے گئے. تو یاد رکھیں کہ کون سی چیز کتنا اس کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے، اس کے اندر کتنی صلاحیت ہے، وہ خود طے نہیں کرے گا، بلکہ اس کو بنانے والا یہ بتائے گا کہ یہ اتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے، یہ اتنا یہ نہیں اٹھا سکتا. تو اس معنی میں اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری چیزیں ہمارے اوپر فرض کرنے کے بعد یہ فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. جو تمہارا بنانے والا ہے وہ ہی تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. اس نے پورے کا پورا جو سسٹم ڈیزائن کیا ہے وہ اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ ہر جگہ پہ تمہارے لیے آسانی ہے، کسی جگہ پہ بھی تمہارے لیے مشکل نہیں. اور فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ تعالیٰ نے دین اس لیے نہیں نازل کیا کہ تم جو ہے نا وہ تکلیف میں پڑ جاؤ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. یہ قرآن کریم اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ جو ہے وہ مشکل میں پڑ جائیں، آپ بدبختی کے راستے پہ چلیں، لوگ آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیں، لوگ آپ کو چڑھانا شروع کر دیں کہ اے مولوی مسیتڑ ہی ہو گیا ہے، اور کوئی کام نہیں کر سکتے، ان کا ہر ٹائم جو ہے نا یہ مسجد میں ہی بیٹھے رہیں گے، مسجد سے باہر ان کا کوئی کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی مشکل میں ڈال دیا کہ ان کا دنیا کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے. بلکہ فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. یہ قرآن کریم اس لیے نازل نہیں ہوا کہ تم مشکل میں پڑو، بلکہ یہ قرآن کریم اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت کے اندر کامیابیاں عطا فرمائے. تو اس حوالے سے کچھ احادیث بھی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھتا ہوں. اور آپ اس موضوع کو اس طرح سمجھیے، اصل میں رمضان کے اندر جو ہم نے محنت کرنی ہے، توجہ کرنی ہے، یہ سارے کے سارے اگر آپ ہمارے پچھلے 2 سے 3 خطبات کے موضوعات اگر آپ کے ذہن میں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اب تک ہم یہ باتیں کر چکے ہیں کہ ہمیں نیکی کے اندر ذرا بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اور خیر کے اندر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ہمیں حقیر نہیں جاننا چاہیے. آج کا جو خطبہ جمعہ کا موضوع ہے وہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جتنی بھی عبادات ہیں اور یہ پورے کا پورا جو ماہ رمضان اور نیکیوں کا جو سسٹم ہے، اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت، یہ شریعت ہر وقت ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہر وقت قرآن ہی پڑھتے رہو، آپ جو ہے نا وہ روزے جو ہے نا وہ 24 گھنٹے کے روزے رکھو، اور آپ کہو جی میں نے سحری نہیں کرنی کیونکہ سحری نہیں کروں گا زیادہ بھوک لگے گی، زیادہ ثواب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکات. مطلب آپ دیکھیں نا، ہونا تو یہ چاہیے نا، اللہ کو مطلوب یہ ہے کہ جب فجر کی اذان ہو جائے اور جب مغرب کی اذان ہو، اس کے دوران آپ نے نہیں کھانا. عبادت اصل میں تو یہی ہے، یعنی ذہن کے مطابق تو عبادت یہی ہونی چاہیے نا، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اللہ نے اس سے پہلے کھانے کو بھی عبادت قرار دی اور اس کے بعد کھانے کو بھی عبادت قرار دی ہے. مطلب یہ کہا کہ تم نے اس سے پہلے بھی سحری کرنی، اور نبی یعنی یہ ایک لمبا موضوع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری نہ کرنا، آپ یہ سمجھیں کہ یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے، یہ گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے. اس طرح فرمایا کہ افطاری کے اندر ہم نے تاخیر نہیں کرنی. تو یہ ان ساری کی ساری چیزوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک ہو یا رمضان المبارک کے علاوہ دیگر اوقات ہوں، ان کے اندر شریعت ہماری کتنی خیر خواہ ہے. اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب کچھ حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جس سے یہ بات زیادہ واضح ہو جائے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے تو آپ کے پاس جو ہے نا وہ ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ہذہ، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ فلانہ بنت فلاں ہے، اور یہ بڑی نماز پڑھتی ہے اور بڑا یہ عبادت اور اس کی محنت اور مشقت اور وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذکر کی گئی. تو اللہ کے رسول کو یہ سمجھ آئی کہ یہ اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں ڈالتی ہے. تو آپ نے اس کو فرمایا ماہ، آپ کو اس بات سے رک جانا چاہیے، علیکم بما تطیقون، تمہیں وہی کام کرنا چاہیے جس کی تم طاقت
جس کی تم طاقت رکھتے ہو، اور اپنے آپ کو اکتاہٹ کا شکار نہ کرو، کیونکہ آپ جب تک دلچسپی کے ساتھ عبادت کرتے رہتے ہو تو گویا کہ اللہ تعالیٰ بھی دلچسپی سے آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن جب آپ خود آپ کا دھیان ہٹ جاتا ہے تو آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہماری طرف متوجہ ہوگا۔ اس کے بعد اگلی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ غالباً معروف روایت ہے، آپ میں سے بعض احباب نے پہلے بھی سنی ہوئی ہوگی کہ جاء ثلاثة رهط الى بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 3 لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کے پاس آئے اور آ کے انہوں نے پوچھنا شروع کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول ہے اور آپ کیسے عبادت کرتے ہیں اور آپ کے شب و روز کس طرح گزرتے ہیں۔ تو جب انہیں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز اس طرح کے ہیں تو فلما اخبروا كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ انہوں نے کہا یار ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روٹین ہے اس کے مقابلے میں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اور حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گناہ اور آپ کی ساری لفظشیں جو ہے نا وہ آپ کو مغفرت کا پروانہ پہلے سے جاری ہو چکا ہوا ہے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے ہیں، تو ہم تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ لہٰذا انہوں نے کیا کیا، وہ ایک کہنے لگا اما انا فاصلی اللیل ابدا، تو آج سے میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں ساری رات اللہ کی عبادت کروں، ساری رات نماز پڑھوں گا، قیام کروں گا، اور سونے کا اور باقی جو مصروفیات ہوتی ہیں انسان کی ضروریات ہوتی ہیں وہ سسٹم بالکل ختم۔ تو ایک نے یہ کہہ دیا، دوسرے نے یہ کہا وَأَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا۔ یہ کبھی افطار نہ کرنے سے مراد یہ کہ میں ہر روز ہی روزہ رکھوں گا، مطلب صبح سے روزہ رکھا اور شام کو افطار کر دیا، یا فجر کو روزہ رکھا اور دوبارہ پھر فجر کو افطار اور سحری یعنی اکٹھی کر کے تو دوبارہ پھر اگلے روزے کے لیے چلا گیا۔ تو یعنی سیام الدہر جو ہے وہ اس وقت سیام الدہر کہا جاتا تھا۔ کبھی میں ہر وقت روزے میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے یہ کہا تھا کہ نہ میں اب سحری نہ میں افطاری، اب میں جب تک زندہ ہوں تو میں نے اسی طرح گزارنی، اس طرح تو ظاہر انسان زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ تو دوسرے نے یہ کہہ دیا۔ اب تیسرے صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا وَأَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، تو میں بھی یہ تہیہ کرتا ہوں کہ آج سے جو انسانی ضروریات ہیں، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کی ایک تعلق جو رکھا ہوا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ختم، اب میں نے اس طرف توجہ بھی نہیں کرنی، میں ہر وقت جو ہے نا وہ عبادت کے اندر ہی اللہ میں ہی مصروف رہوں گا۔ تو تینوں نے جب یہ بات کہی فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا نا کہ یہ میرے صحابہ ہیں اور ماشاءاللہ انہوں نے بڑا جوش جذبے کا اظہار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جی ہم بڑی عبادت کریں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا انتم الذین قلتم کذا وکذا، کیا تم نے یہ باتیں کہی ہیں؟ اما وانی اخشاکم للہ، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، واتقاکم لہ، اور تم سے زیادہ پرہیزگار اور تقوی والا ہوں، یعنی میرے اندر زیادہ شوق اور ذوق ہے کہ میں دنیا کی لذتوں سے ہٹ جاؤں اور اللہ کی طرف رغبت میری ہو جائے، لیکنی اصوم و افطر، لیکن میں روزہ رکھتا بھی ہوں، یعنی کچھ دن میں روزہ رکھتا ہوں، کچھ دن میں افطار بھی کرتا ہوں، یعنی کچھ دن میں روزہ رکھتا ہوں کچھ دن میں روزہ نہیں رکھتا۔ یہ نفلی روزوں کی بات ہو رہی، فرضی روزوں کی بات نہیں ہو رہی۔ رمضان میں روزہ چھوڑنے کا کوئی تصور نہیں ہے، رمضان کے سارے روزے رکھنا یہ فرض اور ضروری ہیں، الا یہ کہ کوئی اور مطلب مجبوری ہو۔ اور آگے فرمایا وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، اب میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں سوتا بھی ہوں، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ بھی میرا تعلق ہے، اور جو انسان کی فطری ضروریات ہیں میں وہ بھی اس کو بھی اپنے اہل خانہ کو بھی وقت دیتا ہوں۔ اور آگے فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، میں نبی ہوں، میں تم سے زیادہ دین کا ذوق شوق رکھنے والا ہوں، تم سے زیادہ میں خواہشات سے بچ سکتا ہوں، لیکن میری روٹین یہ ہے، میرا ٹائم ٹیبل یہ ہے، میری سنت یہ ہے، میرا طریقہ یہ ہے، جو اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا گویا کہ وہ میرے طریقے پہ
نہیں ہے۔ تو اب اس بات کو ہم نے کس معنی میں لینا ہے؟ اس معنی میں لینا ہے کہ گویا شریعت ہماری اتنی خیر خواہ ہے، شریعت ہمیں اتنا آسانی میں رکھنا چاہتی ہے کہ اگر وقتی طور پہ کسی جوش اور جذبے کی وجہ سے ہم اس آسانی کے لیول کو کراس کر کے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں، مشقت میں ڈالتے ہیں، تو شریعت ہمیں خود روکتی ہے۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ چلو جی تم خود ہی کر رہے ہو۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ جو شریعت انسان کو خود روکتی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو مشقت پہ نہیں ڈالنا، وہ شریعت مشقت کا خود حکم کیسے دے سکتی؟ تو یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، یعنی جو شریعت نے حکم دیا ہوا ہے وہ تمہارے لیے آسانی ہے، اور جو شریعت نے حکم نہیں دیا اس حد کو تجاوز کرنا وہ تمہارے لیے مشکل ہے، اور وہ شریعت تمہارے لیے نہیں چاہتی۔ اس سے اگلی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلک المتنطعون، متنطعون جو ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ ابھی میں بتاتا ہوں کہ متنطع کس کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا ہلک المتنطعون، جو متنطع لوگ ہیں، اپنے آپ کو جو مشکل میں ڈالنے والے ہیں، جو شریعت سے آگے بڑھنے والے ہیں، جو سنت سے بھی آگے بڑھنے والے ہیں، شریعت کی رخصتوں کو بھی وہ نہیں لینا چاہتے اور اپنے آپ کو مشکل اور مشقت میں ڈالنا چاہتے ہیں، اس طرح کے لوگ جو ہیں یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ ہلاک اس معنی میں ہو جائیں گے کہ آپ وقتی طور پہ تو 1-2 دن یا مطلب کچھ عرصہ تو آپ ایسے کر سکتے ہیں، لیکن جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمارا یہ پورے کا پورا سٹرکچر بنایا ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ اس پہ مستقل مزاجی سے عمل پیرا نہیں پیرا ہوا جا سکتا۔ تو جس بندے کے اندر تشدد اور تنطع آ جاتا ہے اور اپنے آپ کو اذیت دینے کا آپ سمجھیے کہ اس کی سوچ بن جاتی ہے، تو 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر قائم رہ سکے گا، تو قائم تو وہ رہ نہیں سکتا کیونکہ اس کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت ہی نہیں رکھی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ اس پہ قائم نہیں رہ سکے گا تو اس کا ضمیر اس کو کیا کرے گا؟ ملامت کرے گا، اور انسان اندر سے، اور یہ دونوں انسان کے لیے ہلاکت ہے، یعنی ادھر جائیں وہ بھی ہلاکت ہے، ادھر جائیں وہ بھی ہلاکت ہے۔ لیکن یہ تشدد اور تنطع ہے کیا؟ شریعت سے آگے بڑھنا۔ ہمارے ہاں عموماً اس طرح کا مسئلہ کم لوگوں کو ہوتا ہے، ہمارے ہاں تساہل زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ آپ سمجھے، آپ کو ابھی بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے نظر آ جائیں گے جو روزہ نہیں رکھتے، اور وہ آپ کو بھلا کیا کہ وہ کہیں گے جی میں نہیں رکھ سکتا، جی مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے وہ مسئلہ ہے، اور شریعت میں جی کوئی جبر نہیں ہے، شریعت میں کوئی سختی نہیں ہے۔ تو بھائی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ شریعت میں کوئی سختی نہیں ہے، اور جس چیز کا شریعت نے حکم دیا ہے وہ حقیقت میں سختی ہے ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ میں اس کی زیادہ واضح مثال، یہ جو پردہ کرنا، عورتوں کے لیے پردہ کرنا ضروری ہے، مردوں کے لیے شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا، میں عموماً اس کی مثال دیتا ہوں کیونکہ یہ ہر بندے کے ساتھ اس کا معاملہ ہے۔ تو اب جب کسی کو کہا جائے نا، وہ کہتے ہیں جی شریعت میں اتنی سختی نہیں ہے، تو بھائی آپ کو کس نے کہا کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا یہ سختی ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر آپ شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لیں تو آپ کو کیا ہوتا ہے؟ اور اگر عورت پردہ کر لے تو اس کو کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارا ذہن جو ہے وہ فطرت سے ہٹا ہوا ہے، ہماری فطرت مسخ ہو چکی ہوئی ہے۔ ہمیں جس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے، آپ سمجھیے کہ ہمارا جو سافٹ ویئر ہے اس کے اندر ایرر آیا ہوا ہے، اس کے اندر مسئلہ آیا ہوا ہے، یعنی ایسی چیزیں جو مشکل ہیں ہی نہیں ان کو ہم نے مشکل سمجھا ہوا ہے۔ لیکن یہ باتیں میں یہاں پہ کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ شریعت نے جو بھی حکم دیا وہ کبھی بھی مشکل ہو نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ کہ شریعت تو ہمیں مشکل میں ڈالتی ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی ایک اور حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے۔ دین، آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے یا اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین آسان ہے، تو جب ہم دین کی کسی تعلیم کو کہتے ہیں جی یہ مشکل ہے، تو کیا اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں ہے؟ دین کے اندر کیا چیز ہے؟ دین کے اندر نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حلال ہے، حرام ہے، سارا کا سارا سسٹم دین کے اندر موجود ہے، اور اس پورے کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ٹیگ لگایا ہے، کیا عنوان دیا ہے؟ ان الدین یسر۔ یہ سارے کا سارا دین کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا دین آسان ہے۔ آج کل کا دانشور آتا ہے، آج کل کا اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھنے والا آتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی دیکھو جی دین جو ہے نا اس کی یہ چیزیں کیا ہیں؟ مشکل ہے۔ تو بھائی آپ کی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ سارے کا سارا دین آسان ہے، اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو جی میں تمہاری آسانی چاہتا ہوں اور تمہارا یہ مشکل نہیں چاہتا، یہ اصول یاد رکھو اور جو جو تمہیں آسان لگتا ہے وہ کری جاؤ اور جو جو مشکل لگتا ہے وہ چھوڑ دو۔ اگر تو اس طرح ہوتا نا پھر واقعی یہ والا رویہ ہمارا صحیح تھا۔ ظاہر ہے جی مجھے روزہ مشکل لگتا ہے، میں کہوں جی میں روزہ نہیں رکھتا، اور اللہ نے خود ہی تو کہا ہوا ہے کہ بھئی دین تمہارے لیے جو جو آسان تھی، ایسے نہیں، اللہ نے کہا ہے کہ یہ تمہارے لیے دین ہے، یہ تمہارا روڈ میپ ہے، اور یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ آسان ہے۔ تم نے مشکل کہہ کے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ فرمایا ان الدین یسر ولن یشاد الدین الا غلبہ، اور جو بھی دین کے اندر مشکل اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دین سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ آپ سمجھیے کہ اللہ کو چیلنج کرتا ہے، تو جو اللہ کو چیلنج کرتا ہے، جو دین کو چیلنج کرتا ہے، وہ کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا فسددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجۃ، تو دین کے اندر اپنے آپ کو مشقت میں تم نے نہیں ڈالنا، دین کے اوپر جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے اس طرح اس کے اوپر ہم نے عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ جس طرح کے دنیا کے معاملات کے اندر، جس طرح آپ یہ سمجھیے، یہ حدیث کے جو الفاظ ہیں ان کی زیادہ وضاحت یہاں مشکل ہو جائے گی، لیکن میں اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں۔ فرمایا کہ تم روحہ کے وقت جو ہے وہ دین پہ عمل کرو، تم غدوہ کے وقت دین پہ عمل کرو، تم دلجا کے وقت، تو یہ روحہ، غدوہ اور دلجا یہ تین اوقات کا نام ہے۔ روحہ کہتے ہیں شام کے وقت کو، غدوہ کہتے ہیں صبح کے وقت کو، اور دلجا کہتے ہیں شام کے وقت کو۔ اور یہ تینوں کے تینوں جو اوقات ہیں نا، یہ اس طرح کے اوقات ہیں، یعنی یہ ان اوقات کو کہا جاتا ہے جس کے اندر انسان کی توانائی جو ہے وہ بحال ہوتی ہے، یا پھر انسان راحت کے اندر ہوتا ہے۔ تو فرمایا آپ نے اپنے دین کے معاملات کو بھی اسی طرح مختلف حصوں کے اندر تقسیم کر لینا ہے، کہ اگر جیسا کہ کوئی مسافر صبح کے وقت نکلتا ہے تو وہ شام کو آرام کر لیتا ہے، شام کے وقت نکلتا ہے تو صبح کو اس نے آرام کیا ہوا ہوتا ہے، اگر وہ رات کو سفر کرتا ہے تو صبح کے وقت وہ سفر نہیں کرتا۔ تو دین کے اندر، اور یہ فرائض کی بات نہیں ہو رہی، یعنی جو نوافل ہیں، جو اضافی عبادات ہیں، ان کو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اگر آپ نے کسی ایک چیز میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا ہوا ہے تو دوسری چیز میں آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا آپ ریلیکس کر لیں۔ تو یعنی اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دین ہمارا اتنا خیر خواہ ہے وہ ہمیں مشکل میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ اور اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو جی مصیبت میں ڈالا ہوا ہے مسلمانوں کو، اور مصیبت میں ڈالا ہوا ہے جی صبح کا روزہ رکھو، اور اس طرح کی عورتیں بھی ہوتی ہیں اور اس طرح کے مرد بھی ہوتے ہیں، اور یہ بابا جی بھی ہوتے ہیں اور یہ بچہ بھی ہوتا ہے، اور ہم نے یہ بھی کرنا ہوتا ہے، ہم نے وہ بھی کرنا ہوتا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضروریات بنانے والی بھی اللہ کی ذات ہے اور دین بنانے والی بھی اللہ کی ذات ہے، اور دونوں چیزیں آپس میں تعارض نہیں ہو سکتا ان کا، اگر ہم دین کے مطابق چلتے رہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آخری حدیث ہے، پھر میں اس کو پڑھ کے بات کو ختم کرتا ہوں، اور اس سے ہمیں زیادہ سمجھ میں آ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسجد فاذا حبل ممدود بین الساریتین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نا مسجد نبوی میں داخل ہوئے، تو آپ نے دیکھا کہ اس طرح نا دو ستون ہیں اور ان کے درمیان نا رسی بندھی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ھذا الحبل، اس رسی کا یہاں پہ کیا کام؟ تو کہا گیا حبل لزینب، یہ زینب کی رسی ہے، فاذا فطرت تعلقت به، اور انہوں نے رسی اس لیے باندھی ہوئی ہے کہ جب آپ سمجھیں کہ ان کے اندر غنودگی طاری ہوتی ہے یا ان کے اندر سستی آنا شروع ہو جاتی ہے نا، تو انہوں نے اس کو اپنے بالوں کے ساتھ باندھا ہوا ہے یا اپنی گردن کے ساتھ باندھا ہوا ہے، تاکہ جب میرے اندر سستی اور غفلت آئے اور انسان کو اس طرح یعنی آپ سمجھیں کہ نعاس کی کیفیت ہو یا نیند کی کیفیت ہو، تو وہ رسی جو ہے وہ اس سے بال کھینچے جائیں گے یا جسم کا کوئی بھی حصہ کھینچا جائے گا تو انسان کی نیند اڑ جائے گی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ یہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے والی بات نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورت دیکھی، آپ نے فرمایا حلوہ، اس کو کھول دو، لیصلی احدکم نشاطہ فاذا فطر فلیرقد، یہ جو نفلی عبادات ہیں، مثال کے طور پہ آپ سمجھیے تراویح ہیں یا قیام اللیل ہے یا قرآن کریم کی تلاوت ہے یا درس قرآن ہے یا جتنے بھی یہ سارے کے سارے سلسلے ہیں، یہ فرض نہیں ہے، نماز کی طرح یہ فرض نہیں ہے، تو آپ نے اس کو اتنی وقت تک یہ کام کرنا ہے جتنی دیر تک اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق
یہ توفیق دے گا جب آپ پہ نیند غالب آنا شروع ہو جائے، جب آپ پہ تکلیف کا غلبہ ہو جائے، جب آپ پہ آپ سمجھیے کہ بے چینی اور بیزاری کا غلبہ ہو جائے، تو کسی کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. کس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں؟ اللہ کے لیے کھڑے. اللہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ اللہ کے حق میں تو ہم کوتاہی کر رہے ہیں. جو تراویح میرے جیسا بندہ سو کے جو پڑھتا ہے وہ اللہ کو نہیں پتا کہ یہ کس طرح کی تراویح پڑھ رہا ہے. تو ٹھیک ہے قاری صاحب تو میری حاضری لگا دیں گے، پاشا صاحب بھی لگا دیں گے، لیکن اللہ کے ہاں تو میں غیر، اللہ کے ہاں تو میں غیر حاضر ہوں. تو عبادات کے اندر حاضری کس کو لگوانی؟ اللہ کو حاضری لگوانی ہے. تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان یعنی وہ باتوں کو میں چاہتا ہوں کہ درمیان میں ہم رکھیں کہ انسان یہ ہر چیز کو اپنے لیے مشکل سمجھ لے. اور اس طرح کے لوگ اور بہت سارے لوگ ہیں، خاص طور پہ یہ کل چھٹی تراویح ہوئی، آج ساتویں ہونی ہے، تو پانچویں چھٹی اور ساتویں بلکہ چوتھی سے آپ شروع کر لیں، پہلی دوسری تیسری تک جو ہے نا وہ تعداد تقریباً صحیح رہتی ہے. اس کے بعد پانچویں چھٹی ساتویں جو ہے نا اس میں زیادہ لوگ اس طرح کے ہی ہوتے ہیں کہ ان کو ویسے رسیوں کے ساتھ باندھ دینا چاہیے تاکہ وہ جو ہے نا وہ مسجد سے بھاگ نہ سکے، کیونکہ شیطان ان کے اوپر غالب آ جاتا ہے. لیکن میرا مقصد یہ نہیں. مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو شریعت کے ساتھ جوڑ کے رکھیں اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بھی مشکل میں نہیں ڈالے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کو ہم اس وجہ سے چھوڑ دیں مشکل کا بہانہ کر کے. آپ کو ایسے بدنصیب لوگ بھی نظر آئیں گے کہ جو پورے کا پورا رمضان تراویح پڑھنے کی توفیق ہی ان کو نہیں ملتی، یا ایک دو رکعتیں پڑھ کے وہ بھاگ جاتے ہیں. تو بھائی بات سنیں، تراویح امام کے ساتھ پڑھنا اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، یہ فرض نہیں ہے. لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے جا کے سو جانا ہے، یا آپ نے جا کے ٹی وی لگا کے بیٹھ جانا ہے، یا آپ نے آپس میں گپ شپ لگانی شروع کر دینی. اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو امام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نہیں ملی تو آپ نے سحری سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے اٹھ کے پڑھنی ہے. تو جب میں یہ کہہ رہا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم سن رہے ہیں کہ بھئی جب نیند کا غلبہ آئے تو جا کے سو جاؤ، تو اسی حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو آپ نے اٹھ کے دوبارہ نماز پڑھنی ہے. تو دونوں اعتبار سے جو ہے وہ اپنے آپ کو درمیانی رستے کے اندر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، اس کی نا ایک اور روایت بھی ہے جس میں یہ مسئلہ زیادہ واضح ہے. فرمایا اذا نعس احدکم وهو یصلی فلیرقد. جب کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے اوپر نیند کا غلبہ ہونا شروع ہو جائے، سستی کا غلبہ ہونا شروع ہو جائے، اس کو چاہیے کہ جا کے وہ آرام کر لے حتی یذهب عنه النوم، یہاں تک کہ اس کی نیند پوری ہو جائے، اس کی تھکاوٹ ختم ہو جائے. اچھا، نیند پوری ہو جائے اور اس کی تھکاوٹ ختم ہو جائے اور پھر وہ اٹھ کے نماز پڑھے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ شریعت کہہ رہی ہے جس نے یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اوپر فرض کی ہیں. تو شریعت کو یہ پتہ ہے کہ اگر پہلے ٹائم کے اندر آپ کے اوپر نیند کا غلبہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ پہلے ٹائم سو جائیں اور آخری ٹائم میں اٹھ کے آپ نماز پڑھیں. یا اگر ہم یہ کہیں نا کہ ہم پہلے ٹائم میں بھی سستی ہوتی، دوسرے ٹائم میں بھی سستی ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونے والا ہے. تو قبل اس کے کہ دنیا میں کوئی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرے، ہمیں خود ہی اپنا سافٹ ویئر خود ہی اپ ڈیٹ. یہ لفظ میں نے اس وجہ سے استعمال کیا کہ یہ ہمیں زیادہ سمجھ میں آتا ہے. تو شریعت نے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور پھر آگے اس کی وضاحت بھی فرمائی فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ. کہ جب ہم نیند کا غلبہ آتا ہے، دل حاضر نہیں ہوتا، جی حضوری کا ایک لفظ بولا جاتا ہے، دل کی حاضری نہیں اگر ہوتی تو بعض دفعہ انسان کے لیے نتیجہ اس کے برعکس نکلتا ہے. اور ائمہ کرام نے اس کی باقاعدہ مثالیں بھی دی ہیں. جو مشہور دعائیں ہم پڑھتے ہیں نا، یعنی نماز کے جو الفاظ ہیں، وہ بعض دفعہ انسان نیند کے غلبے کی وجہ سے ایسے الفاظ ادا کرتا ہے کہ اس میں مغفرت کی بجائے بعض دفعہ اس کا الٹ ہمیں مل رہا ہوتا ہے. جنت کی بجائے ہم جہنم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، حلال کی بجائے شاید حرام ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. تو اس کیفیت کے اندر ہم نے نماز نہیں پڑھنی. لیکن یہ بڑی افسوسناک بات ہوگی کہ ہمارے اوپر ہر وقت ہی یہ کیفیت تاری ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ وہ بندہ جو ہر وقت اس کے اوپر یہ کیفیت تاری رہتی ہے، تو کیا وہ دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتا؟ تو جب دنیا میں وہ ناکام ہے تو اللہ کے ہاں کس طرح کامیاب ہو سکتا ہے؟
تو اس رمضان المبارک کے اندر بالخصوص جو ہے وہ اپنی ہمت اور نشاط جو ہے اس کو واپس لانے کی ضرورت ہے، اور یہ ساری کی ساری باتیں صرف اس وجہ سے کی گئی ہیں تاکہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات راسخ ہو جائے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا اور جو بھی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے محنت اور مشقت کریں گے اس میں وہ سارا کا سارا ہماری طاقت کے اندر ہے، وہ سارے کا سارا ہم نے اللہ کی توفیق سے ہی کرنا ہے۔ تو اپنے آپ کو اس جمعے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بالکل بے توفیق کے سمجھ لیں، اپنے آپ کو بالکل بد نصیب سمجھ لیں، اپنے آپ کو بدبخت سمجھ لیں، اور فرائض کو نوافل کو اتنا چھوڑیں، سنتوں کو اتنا چھوڑیں کہ فرائض جو ہے وہ بھی داؤ پہ لگ جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين واذل النفاق والمنافقين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔